عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ آپ معائنہ تو کر لیں ڈاکٹر صاحب، عبدالحق نے کہا۔ دیکھ لیں، کیا پتہ آپریشن کی ضرورت ہو۔ ڈاکٹر نے حمیدہ کی آنکھوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ نہیں، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سادہ سا معاملہ ہے، بس یہ دوا اور عرق گلاب ڈالتے رہیں۔ ہمیں یہاں رکنا ہوگا؟ عبدالحق نے پوچھا۔ نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، البتہ احتیاط کرنا ہوگی۔ ایک تو یاد رکھیں کہ دوا مسلسل 7 دن سے زیادہ نہیں ڈالیں، 7 دن ہو جائیں تو 3-4 دن کا وقفہ کر دیں۔ عرق گلاب باقاعدہ ڈالتے رہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کو تیز چمک سے بچانا ہوگا، اس کے لیے رنگین شیشوں کا چشمہ لگائیں، ورنہ آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عبدالحق اور حمیدہ گاؤں واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ حمیدہ کو سب سے زیادہ اشتیاق نور بانو کو دیکھنے کا تھا، اور سچ یہ ہے کہ اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ جیسا اس نے سوچا تھا وہ اس سے بڑھ کر ہی تھی۔ حمیدہ نے عبدالحق کو منع کر دیا تھا کہ وہ گاؤں میں کسی کو بھی اس کی بینائی کی جزوی بحالی کے بارے میں نہیں بتائے۔ البتہ نور بانو کو معلوم بھی نہیں تھا کہ حمیدہ اسے دیکھ رہی ہے۔ حمیدہ کو چشمے سے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ چشمہ لگانے کی عادی نہیں تھی، چشمہ اسے بوجھ لگتا تھا، دوسرا چشمہ لگا کر اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ اس نے دن کی روشنی میں چشمہ اتارا تو گھبرا گئی۔ دن کی روشنی، اور وہ بھی صحرائی علاقے میں، وہ تو صحت مند آنکھوں کے لیے بھی آزمائش بن جاتی ہے، اور وہ تو ایک طرح سے چھلی ہوئی آنکھیں تھیں۔ روشنی اس کی آنکھوں میں بری طرح چبھی، اور ایک لمحے کے لیے اسے گھپ اندھیرا سا نظر آنے لگا۔ وہ ڈر گئی کہ شاید بینائی بحال ہونے سے پہلے پوری طرح وہ اندھی ہو گئی ہے۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ چشمہ لگا لیا، مگر آنکھوں کی وہی کیفیت تھی، اور وہ اپنی حماقت پر پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس بار چشمہ لگانے پر چشمے کی ایک افادیت اس کی سمجھ میں اور آئی۔ چشمہ لگانے پر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہوگا، مگر کیونکہ وہ چشمے کو بوجھ سمجھتی تھی، اس لیے یہ احساس اس کے شعور تک نہیں پہنچا تھا۔ لیکن اس بار اس کی سمجھ میں آ گیا۔ چند لمحے بعد اس کا خوف دور ہو گیا، کیونکہ اسے پہلے جیسا ہی نظر آ رہا تھا، جیسے وہ رات میں سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور چشمے پر قانع ہو گئی۔ وہ اس کے لیے بہت دلچسپ مرحلہ تھا۔ اسے ہر طرح کے مشاہدے کا موقع مل رہا تھا، خاص طور پر نور بانو کو وہ بہت قریب بٹھا کر وہ اس سے خوب باتیں کرتی اور بڑے غور سے دیکھتی۔ وہ اس سے اس کی دہلی کی زندگی کے بارے میں پوچھتی۔ نور بانو کو ماضی میں جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ماضی میں وہ اذیتیں تھیں، وہ دکھ تھے جنہیں وہ بھول جانا چاہتی تھی۔ اس نے حمیدہ کو اپنے گھر اور گھر والوں پر گزرنے والے سانحے کے بارے میں بتایا تو مگر بہنوں کی آبرو ریزی والی تفصیل گول کر گئی۔ حمیدہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ نور بانو اپنے دکھ بھول جانا چاہتی ہے۔ اس نے اس کے ماضی کو کریدنا چھوڑ دیا۔ نور بانو نے جو کچھ بتایا اس سے وہ اس کے پچھلے رہن سہن کے بارے میں جان گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ یہ لڑکی بہت بڑی تبدیلی سے گزری ہے۔ وہاں اور لڑکیاں بھی تھیں اور وہ سب بنیادی طور پر اسی ماحول کی تھیں، لیکن حمیدہ کو عبدالحق کے لیے یہ شہری لڑکی ہی بھائی تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی۔ ایک دن حمیدہ نے نور بانو سے پوچھا، یہاں کی زندگی تو تمہیں بہت سخت لگتی ہوگی؟ سخت تو ہے اماں، لیکن اتنی سخت بھی نہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ آدمی کو یہ سب کچھ آنا چاہیے۔ نور بانو نے جواب دیا، پھر بھی تمہارا من تو شہر میں زندگی گزارنے کو چاہتا ہوگا۔ نہیں اماں، یہاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں آ کر مجھے لگا ہے کہ میں نے خود کو اب جانا ہے۔ میں تو خود کو جانتی ہی نہیں تھی۔ یہاں کی مصروفیات مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہاں خالی پن کا احساس ہوتا تھا۔ عبدالحق کو کب سے جانتی ہو؟ جی وہ نہیں، میں کہاں؟ نور بانو بری طرح گڑبڑا گئی۔ تو تم نے اسے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا؟ نہیں، ایک بار دیکھا تھا، وہ ہمارے ہاں تو پردہ تھا نا، بہت سخت پردہ۔ حمیدہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات وہ نہیں دیکھ سکی۔ کاش وہ پہلے کی طرح دیکھ سکتی ہوتی۔ اسے محرومی کا احساس ہونے لگا، پھر بھی زبان کی لڑکھڑاہٹ میں بہت کچھ تھا جو اسے بتا رہا تھا۔
حمیدہ نے سمجھ لیا کہ یہ لڑکی عبدالحق کو بہت پہلے سے پسند کرتی ہے۔ حمیدہ نے اسے مزید چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا کہ حیا کی وجہ سے کہیں اس لڑکی کے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے جو ان دونوں کی شادی کے راستے کی رکاوٹ بن جائے۔ اس کے بجائے وہ عبدالحق کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ نور بانو کے لیے وہ من پسند موضوع تھا۔ وہ عبدالحق کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی۔ عبدالحق حویلی کے کام کی نگرانی میں بری طرح مصروف ہو گیا۔ اسے کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ بس ایک بات وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یاد رکھتا تھا، حمیدہ کی آنکھوں میں دوا ڈالنا۔ اس شام وہ تھکا ہارا حمیدہ کے پاس پہنچا۔ دوا کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حمیدہ نے کہا، دوا تو میں ڈال چکی ہوں۔ خود ڈال دی دوا؟ عبدالحق کے لہجے میں حیرت تھی۔ میرے بس کا یہ کہاں ہے، نور بانو نے ڈال دی تھی، وہ بہت خیال رکھتی ہے میرا۔ عبدالحق کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے اماں، میں آج کل بہت مصروف ہوتا ہوں، تم انہی سے ڈلوا لیا کرو۔ حمیدہ نے اس وقت چشمہ اتارا ہوا تھا۔ یہ تم نے اپنا حال کیا کر لیا ہے پتر؟ بس اماں 2-4 دن کی بات ہے، پھر فرصت مل جائے گی۔ تم نے خود کو بہت مصروف کر لیا ہے۔ میں کہتی ہوں حویلی کا نکالنا اچھا نہیں ہے۔ عبدالحق بری طرح چونکا۔ کیوں اماں؟ وہ آندھی اللہ کا قہر تھی۔ جہاں اللہ کا قہر آئے اس جگہ سے دور رہنا اچھا ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں رہنے دے دباؤ سے، سب کچھ دبا رہنے دے۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، مگر اس کا دل نہیں مانا۔ دیکھو اماں، اب یہ جگہ پاکستان میں ہے اور جب تک ریت نہیں ہٹتی بیکار ہے، جبکہ ہندوستان سے لوگ پاکستان اور اسلام کی محبت میں اپنے گھر زمین جائیداد چھوڑ کر بے سر و سامانی میں چلے آئے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ ان پر ان کا حق ہے، وہ یہاں آباد ہوں، انہیں زمین ملے، وہ کاشتکاری کریں، اچھی زندگی گزاریں۔ میں یہ سب ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے لیے تو دبے ہوئے گاؤں نکالنے پڑیں گے۔ ہاں اماں، اور اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے، اسی لیے تو میں پہلے حویلی نکال رہا ہوں، وہاں سے مجھے پیسہ بھی ملے گا اور زمین کے کاغذات بھی، پھر میں یہ دوسرا کام شروع کراؤں گا۔ بات تو اچھی ہے پتر، پر کام بہت مشکل ہے، بڑا بھی ہے۔ اللہ سے دعا کرتی رہو اماں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ مجھے تو اب تیری شادی کی فکر ہے، تو اتنے لمبے بکھیڑوں میں نہ پڑ۔ اماں، میں تو بس اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شادی کا کیا ہے، ہو جائے گی۔ کوئی لڑکی پسند ہے تجھے؟ عبدالحق گڑبڑا گیا۔ ارے نہیں اماں، وقت آنے پر تم ہی دیکھ لینا کوئی لڑکی۔ میں نے تو پہلے ہی دیکھی ہوئی ہے، بس یہ نور بانو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تجھے کیسے لگتی ہے؟ اچھا برا لگنے کی بات نہیں اماں، وہ تو ہیں ہی اچھی۔ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا، لیکن اماں تم ان کے بارے میں ایسے نہ سوچا کرو۔ میں انہیں اس وعدے پر ساتھ لایا ہوں کہ ان کے رشتہ داروں کو تلاش کروں گا اور انہیں ان تک پہنچاؤں گا، وہ بس ہمارے ہاں مہمان ہیں اماں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں ایسی اداسی تھی کہ حمیدہ کا دل کٹنے لگا۔ بات اس کو سمجھ میں آ گئی، یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنی اپنی محبت میں گم ہیں، دوسرے کے دل سے بے خبر۔ دونوں اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کی محبت کے قابل نہیں۔ اس نے سوچ لیا کہ انہیں ملانا اس کا کام ہے۔ بالآخر حویلی یوں نمودار ہوئی جیسے چند برس پہلے وہ سطح زمین پر تھی۔ عبدالحق کو پہلی بار مٹی کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ پہلے وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مٹی پتھر کو بھی چاٹ جاتی ہے۔ وسیع و عریض حویلی کی تعمیر بڑی مضبوط تھی۔ اپنے زمانے میں اسے دیکھ کر اس کے ناقابل تسخیر ہونے کا احساس ہوتا تھا، مگر اب وہ ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ چھتیں تو تمام بیٹھ چکی تھی، بیشتر دیواروں کا یہ حال تھا کہ ہاتھ سے دھکیلو تو ڈھہ جائیں۔ یہ بڑی بات تھی کہ چند کمرے اچھی حالت میں تھے، ان میں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی خوابگاہ اور عبدالحق کا کمرہ شامل تھا جو اسے بہت پسند تھا، لیکن چھتوں سے وہ بھی محروم ہو گئے تھے۔ وہاں پہلا سب سے بڑا کام ان سینکڑوں ڈھانچوں سے نمٹنا تھا جو ریت کے نیچے سے برآمد ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر عبدالحق تھرا گیا۔ یہ ہے زندگی اور یہ ہے زندگی کا انجام۔ اس نے سوچا، ان ڈھانچوں کی کوئی شناخت نہیں تھی، وہ خود اپنے باپ کو نہیں پہچان سکا تھا۔
उन ढांचों को इज्तिमाई तौर पर ज़मीन में दफना दिया गया। अब्दुल हक ने मजदूरों और ट्रैक्टरों को वापस नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें आगे के काम पर लगा दिया। अब तो इसे मजदूरों और ट्रैक्टरों की तादाद में और इजाफा करना था। अपने गांव को दोबारा आबाद करना उसका ख्वाब बन गया था। उस शाम को वो बहुत खुश हामिदा के पास पहुंचा। अम्मा, हवेली पूरी तरह निकल आई है। मुबारक हो पुत्र, और मुझे लग रहा है अब मैं सब कुछ पूरी तरह देख सकती हूँ। हमीदा ने कहा। अम्मा, देखने नहीं चलोगी? उसके लहजे में दबा दबा हिजान था। नूर बानो कुछ फासले पर बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थी। हमीदा अल्लाह के कहर के हवाले से खौफजदा थी, लेकिन बेटा खुश था तो वो कैसे इनकार कर सकती थी। बस इसे ढारस ये थी कि अब्दुल-हक ने ये सब कुछ एक बहुत बड़े और नेक मकसद के लिए किया है। क्यों नहीं पुत्र, चलूंगी। तो आओ ना अम्मा। हमीदा उठकर इसके साथ चली। नूरबानो पर नज़र पड़ी तो उसने कहा, चल दिए, तू भी आ जा। नूरबानो कुछ झिझकी, कुछ शर्माई, मगर हवेली देखने की इसे आरजू थी। वो सोचती थी कि हवेली को देखकर अब्दुल-हक के बारे में कुछ और जानने का मौका मिलेगा। उसने हमीदा का हाथ थाम लिया। राबिया कहाँ है? बाहर निकलकर अब्दुल-हक ने कहा, यहीं कहीं होगी, पर ज़ुबैर कहाँ है? हमीदा ने पूछा। ज़ुबैर को तो मैं वहाँ छोड़कर आया हूँ, राबिया को लेना है। राबिया जानवरों के बाड़े से निकलती दिखाई दी। अब्दुल-हक ने उसे भी साथ ले लिया। वो सब हवेली के खंडर की तरफ बढ़ गए। हवेली की हदूद में वो 4 अफराद नहीं रहे, किरदार बन गए। इन्हें वहाँ गुजरे हुए माहो साल लम्हे वाक़यात याद आ रहे थे। वो ऐसी तन्वी कैफियत में थे कि बुलंद आवाज़ में वाक़यात को दोहराते और उन्हें ख्याल भी नहीं होता कि इनकी आवाज़ बुलंद है। हाल से इनका राब्ता मुनक़ता हो चुका था। उस वक्त वो सब अपने अपने माजी में थे और उनमें एक फ़र्द तमाशाई था, जैसे कोई मुबस्सिर हो, और वो नूर बानो थी। कभी तो इसे शर्मिंदगी होती कि वो मुखल हो रही है, लेकिन वहाँ तो किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं था। अहाते की तरफ बढ़ते हुए ज़ुबैर ने कहा, यहाँ बाहर छोटे ठाकुर की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा था। शहर से नाचने गाने वालियाँ आई थीं। राबिया बोली, विशाल दिन के अब्बा ने मुझे बताया था कि ठाकुरानी ने बड़े ठाकुर को बुलाया और किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनसे कहे, तो उन लोगों ने विशाल दिन के अब्बा से कहा था। नूर बानो हैरत से उन्हें देख और सुन रही थी। उन सबों के लहजे ख्वाबनाक थे। लगता था हाल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे वो अभी आया ही नहीं है। वो अब्दुल-हक को छोटे ठाकुर कह रहे थे। अब्दुल-हक को कोई एतराज़ भी नहीं था। उसने अब्दुल-हक को देखा, मगर वो जैसे अपने आप में नहीं था। नूर बानो ने हैरत और मुसर्रत से सोचा, इस वक्त यहाँ ऐसी तन्हाई है कि इसे जी भर के देखा जा सकता है। किसी को पता नहीं चलेगा, खुद अब्दुल-हक को भी नहीं। और वो बूढ़ा बाबा उधर से आया था। ज़ुबैर इशारा करते हुए कहने लगा, वही बाबा जिसने दिल्ली में हमारे घर आकर हमें मुसलमान किया था। इस बार जैसे नूर बानो भी सहरज़दा हो गई। उसे दिल्ली वाला बाबा लंबे लंबे डग भरता आता दिखाई देने लगा। पेट्रोमैक्स उठाए हुए ज़ुबैर आगे आगे चल रहा था। वो अहाते में दाखिल हुए तो उसने कहा, यहाँ बड़े ठाकुर पंचायत लगाते थे। अब्दुल-हक की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके पास हवाले ही हवाले थे। यही तो वो जगह थी जहाँ उसने वीर जी की और चाचा जी की, जमाल चाचा जी की लाशें देखी थीं। उसे लग रहा था उसका दिल पिघल रहा है, सीना खाली हुआ जा रहा है। वो सदर दरवाजे से गुजरकर अंदर दाखिल हुए तो अब्दुल-हक का गिरिया और बढ़ गया। यहाँ उसने मौलवी साहब की लाश देखी थी, मरते हुए बाप से आखिरी बार बात की थी। वो सब कुछ उसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद था और इसकी समात में गूंज रहा था। सच तो ये है कि हवेली को बरामद कराने का ख्याल इसे पिताजी की आखिरी गुफ्तगू याद करते हुए आया था। वो आगे बढ़ते रहे। ये बड़े ठाकुर की बैठक है, ज़ुबैर कह रहा था। दिन में वो यहीं लोगों से मिलते थे। अब वो बड़े ठाकुर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर थे। ज़ुबैर सबसे आगे था और नूर बानो सबसे पीछे। नूर बानो ने अब्दुल-हक के कदमों को ठठकते देखा। ज़ुबैर भी एक लम्हे को रुका था, लेकिन हमीदा ने हजानी लहजे में कहा, आगे चलो।
زبیر نے پلٹ کر عبدالحق کو دیکھا۔ عبدالحق نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ زبیر آگے بڑھ گیا۔ نور بانو نے سوچا یہ کمرہ یقیناً عبدالحق کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، تبھی تو اس کے قدم رکے تھے۔ حمیدہ ایک چوکھٹ کے دروازے کے پاس رک گئی۔ یہ ہے میرے پتر، میرے چھوٹے ٹھاکر کا کمرہ، اس نے چھلکتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ سب اس کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں کھڑکی کے پاس بستر تھا، بستر کے ساتھ پنگوڑا، اس میں چھوٹے ٹھاکر لیٹے تھے۔ یہی میں نے پہلی بار چھوٹے ٹھاکر کو دیکھا، اور میں نے پہلی بار اسے گود میں لیا تو وہ دودھ مانگنے لگا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی حمیدہ کے رخسار بھی دہک اٹھے۔ ٹھاکرانی نے بتایا اس نے ابھی تک دودھ نہیں پیا ہے۔ وہ مجھ سے دودھ مانگ رہا تھا اور ماں کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ سب اپنے اپنے ماضی کے شہر سے نکل آئے تھے۔ ان کے سامنے ماضی کا ایک ایسا باب کھل رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھے۔ ایسی ضد کبھی کسی بچے نے نہیں کی ہوگی۔ جان کے لالے پڑ گئے، ڈاکٹر بھی ناکام ہو گئے۔ وہ سب سحرزدہ سے حمیدہ کو تک رہے تھے۔ ایک طرف راجپوتی آن، دوسری طرف بیاہ کے 20 برس بعد پیدا ہونے والے منتو مرادوں کے بچے کی جان۔ 22 برس، نور بانو نے سوچا، کتنا چاہتے ہوں گے اس کے ماں باپ انہیں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، کچھ اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ میں چھوٹے ٹھاکر کو دودھ پلانے کے لیے ایسی تڑپی کہ اپنے وصال دن کو دودھ پلانے سے چڑنے لگی۔ وصال دن کے ابا ڈرتے تھے کہ چھوٹے ٹھاکر کو اس تڑپ کا پتہ چل گیا تو وہ ہم سب کو مروا دیں گے۔ کیسی پریوں والی کہانی ہے۔ مگر ٹھاکر جی بڑے آدمی تھے۔ جب ان کی سمجھ میں آ گیا تو وہ آدھی رات کو خود چل کر ہمارے گھر آئے۔ حالانکہ وہ کسی کو بھیج کر بلواتے تو میں سر کے بل جاتی، میری تو اپنی غرض تھی، لیکن وہ خود چل کر آئے، سوالی بن کر۔ نور بانو کے ذہن میں بڑے ٹھاکر کا خاکہ بن رہا تھا۔ باروب آن والے بیٹے کی خاطر انہوں نے پرکھوں کی آن اور اپنے دھرم کو ایک طرف رکھ دیا۔ نور بانو اس باپ کی محبت کا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں مسحری تھی۔ یہاں بیٹھ کر میں نے چھوٹے ٹھاکر کو گود میں لیا۔ وہ بہت کمزور ہو رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے دودھ پلایا، پھر میں یہاں لیٹ کر سو گئی۔ اس دن سے ٹھاکر جی نے ہمیشہ ہمارا احسان مانا، حالانکہ وہ احسان نہیں تھا، محبت تھی۔ ممتا کا احسان سے کیا واسطہ، مگر ٹھاکر جی نے ہمیں برابر کا رتبہ دیا، اپنا سب کچھ آدھا ہمیں دے دیا۔ وہ مجھے بہن کہتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے وہ۔ عبدالحق کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں یہیں چھوٹے ٹھاکر کو ہر روز دودھ پلاتی تھی۔ ٹھاکرانی پریشان تھی کہ رات کو میرے گھر جانے کے بعد کیا ہوگا، مگر میرا چھوٹا ٹھاکر عقل مند بچہ تھا۔ اس نے رات کو میری ضد کبھی نہیں کی۔ رات کو وہ اپنی ماتا جی کا دودھ پی لیا کرتا تھا، یوں کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ اس کمرے سے نکلے، باہر ایک دروازہ تھا، اس دروازے کے باہر پچھواڑ تھا، بے حد وسیع و عریض۔ سامنے کہیں کہیں شکستہ دیوار نظر آ رہی تھی۔ یہاں ٹھاکر جی پہلی بار اپنے بیٹے کے لیے گھوڑا بنے تھے، حمیدہ نے خوابناک لہجے میں کہا۔ اور جب چھوٹے ٹھاکر نے کہا اب ویر جی کی باری ہے، تو ٹھاکر جی نے وصال دن کو پیٹھ پر بٹھا لیا، اسے لے کر دوڑنے لگے۔ میں وصال دن پر بہت چیخی، پر ٹھاکر جی نے مجھے روک دیا، بولے یہ وصال دن میرے بیٹے اوتار سنگھ کا دوست ہے، اس ناطے یہ اس کا حق ہے مجھ پر۔ نور بانو نے تصور میں وہ منظر دیکھا، کیسے محبت کرنے والے وعدہ دار لوگ تھے وہ۔ اس کے بعد وصال دن کے ابا نے ٹھاکر جی کو کبھی چھوٹے ٹھاکر کا گھوڑا نہیں بننے دیا۔ کیسے اماں؟ وہ عبدالحق کی آواز تھی۔ حمیدہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بدستور نگاہوں کے سامنے جیسے کسی غیر مرئی شے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر صبح حویلی آ جاتے تھے، چھوٹے ٹھاکر کو گھوڑا بن کر سیر کراتے۔ عبدالحق کو دھندلا دھندلا یاد آ رہا تھا بہت کچھ، ایک لکڑی کا گھوڑا اور چاچا جی کی باتیں۔ وہ کچھ محبت کے بارے میں سمجھا رہے تھے، طاقت اوقات کی بات کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ اندر آئے۔ اب وہ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی خوابگاہ میں تھے۔ یہ کمرہ سب سے بہتر حالت میں تھا، وجہ یہ تھی کہ اس کی چھت نہیں گری۔ یہ بات عبدالحق کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی، اور ہر حیرت انگیز بات کو وہ اللہ کا اشارہ کہتا تھا، چاہے وہ اشارہ اس کی سمجھ میں نہ بھی آئے۔
वहाँ मसहरी थी, मसहरी पर 2 तकिए थे। हर चीज़ मिट्टी में नहाई हुई थी, मगर अब्दुल हक की निगाहों में पिताजी की ख्वाबगाह भर गई और एक रात याद आ गई। वो गर्मियों की छुट्टियों में गांव गया था। मौलवी साहब इसके साथ थे और वो अपनी नई नवेली मोहब्बत में सरशार था। इसका बस नहीं चलता था, वो हर वक्त मौलवी साहब से अरबी पढ़ता रहे। वो पिताजी को भूल ही बैठा था। उस रात उसने सोचा तो इसे शर्मिंदगी हुई। वो पिताजी के कमरे में चला गया। पिताजी बैठे डायरी में कुछ लिख रहे थे। इसे देखकर उन्होंने डायरी एक तरफ रख दी। उसने पूछा, आप सोए नहीं पिताजी? उन्होंने कहा, नींद तो मुझे बहुत ही कम आती है पुत्र। और वो कैसा शर्मिंदा हुआ। इसे एहसास हुआ कि माँ की मौत के बाद वो कितने अकेले हो गए हैं और वो भी दिल्ली चला गया है। उसने कभी पिताजी की तन्हाई के बारे में, इनके कर्ब के बारे में नहीं सोचा। तब उसने पहली बार पिताजी के पांव दबाए थे। उसका ख्याल था कि वो सो जाएंगे, लेकिन वो पांव दबाता रहा और वो करवटें बदलते रहे। फिर उस रात पहली बार ठाकुर एक आम आदमी बन गया था। उसके पिताजी ने कहा, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, यहाँ मेरे साथ लेट कर सो जाओ। अब्दुल हक को उस रात का एक एक लम्हा, एक एक बात याद थी। वो दोनों कुछ फासले पर लेट गए। चंद लम्हे गुजरे तो पिताजी ने कहा, ओ यार अवतार सिंह, साथ ऐसे तो नहीं सोते, मुझसे लिपट कर लेट यार। और वो किसी छोटे से बच्चे की तरह हैरान बाप से लिपट गया। तब पिताजी ने उससे अंदर की बातें की थी। उनके पिता, उनके दादा ने उन्हें अच्छे ठाकुर बनने की तलकीन की थी। ठाकुर को सख्त, मजबूत और आनवाना होना चाहिए और मोहब्बत से दूर, क्योंकि मोहब्बत आदमी को कमज़ोर कर देती है। मोहब्बत हो जाए तो इसे छुपा कर रखो, इसका इजहार मत करो। पिताजी ने कहा था। मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करता रहा, लेकिन मैं अच्छा ठाकुर था ही नहीं। मैं तुम्हारी माताजी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन कभी उस पर जाहिर नहीं होने दिया, यहाँ तक कि वो चली गई। और अवतार सिंह, तुमसे मैंने मोहब्बत नहीं की। तुम तो मेरी जान थे, तुम में मेरी जान थी, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, आज भी नहीं बता रहा हूँ। ठाकुर ये बात कभी नहीं बताया करते। फिर पिताजी ने कहा था, मैं तुमसे ये ज़रूर कहूँगा कि तुम्हें ठाकुर बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम आज़ाद हो, जो चाहे कर सकते हो और करो। ये कहते कहते वो सो गए थे। वो जब तक गांव में रहा, इसी तरह लिपट कर पिताजी के साथ सोता रहा। नूर बानो इस दौरान अब्दुल हक को बहुत गौर से देखती रही। वो हमीदा की तरह अज खुद रफ्ता नहीं हुआ था। उसके अंदर गहराई थी, वो खामोशी थी, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात बहुत कुछ कह रहे थे, बहुत कुछ बता रहे थे। फिर अब्दुल हक चौंका। उसने इधर उधर देखा। उसकी नज़रें मसहरी के सरहाने रखे सेफ पर जम गई। वो सेफ की तरफ बढ़ा और इसने हैंडल घुमाया, लेकिन सेफ लॉक था। चंद लम्हे सोचने के बाद अब्दुल हक पलटा। उसने तकिया उठाकर देखा, इसके नीचे चाबी मौजूद थी। उसने चाबी उठा ली। चाबी के बावजूद सेफ आसानी से नहीं खुला, शायद जंग का मसला था। सेफ खुला तो अब्दुल हक ने दुबैर से पेट्रोमैक्स लेकर सेफ का जायजा लिया। इसे देखकर हैरत हुई कि सेफ में किताबें थीं। उसने किताबों को बाहर निकाला, मसहरी पर रखने लगा। किताबों के हटने के बाद उसे नोट नजर आए। उसने नोट निकाले। खासी मोटी गद्दी थी, साथ ही चाबियों का एक गुच्छा भी था। अब्दुल हक समझ गया, ये चाबियां तहखाने में काम आएंगी। वो नोट और चाबियां निकाल ही रहा था कि नूर बानो की इस्तजाबिया आवाज़ ने इसे चौंका दिया। उसने पलट कर देखा, ये तो सब दीनी किताबें हैं, इस्लामी किताबें, नूर बानो ने कहा। उसकी बात ने सबको चौंका दिया। अब्दुल हक ने मसहरी पर बिखरी हुई किताबों को देखा। उसने देखा और हैरान हुआ। सबसे ऊपर सीरत पर एक किताब थी। कुरान पाक का एक मुतरजम नुस्खा भी उसे नजर आया। क्या आपके वालिद मुसलमान थे? नूर बानो ने सनसनीखेज लहजे में पूछा। सूरत हाल ऐसी थी कि वो अपना हिजाब भी भूल गई थी। मुझे नहीं पता, अब्दुल हक ने गड़बड़ा कर कहा। इन किताबों को देखकर उसे हैरत भी हो रही थी और खुशी भी। मैंने तो इनमें बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बातें अच्छे मुसलमानों वाली देखी थी, हमीदा खुश होकर बोली। अब्दुल हक को बहुत खुशी हुई।
کاش ایسا ہی ہو، اس نے دل میں سوچا، اور پھر وہ بولا، اب تہہ خانہ اور دیکھنا ہے۔ وہ دیوار کی طرف بڑھا اور دیوار کو ٹٹولنے لگا۔ اس کا ہاتھ دیوار سے تھوڑا سا باہر نکلے ہوئے ایک ہینڈل سے ٹکرایا۔ اس نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، کھڑکھڑاہٹ سی ہوئی اور دیوار میں ایک خلا نمودار ہوا۔ اس خلا میں نیچے اترتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ عبدالحق نے خلا کی طرف قدم اٹھایا، مگر اسی لمحے زبیر چلایا، نہیں مالک، رک جائیں۔ ساتھ ہی وہ اس کی طرف لپکا۔ عبدالحق پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زبیر اس کے پاس چلا آیا۔ کیا بات ہے زبیر؟ پہلے میں جاؤں گا مالک، زبیر نے کہا۔ لیکن کیوں؟ برسوں سے بند پڑا ہوا تہہ خانہ ہے، حویلی تک ریت کے نیچے دفن تھی، اندر کی فضا زہریلی ہوگی۔ میرے لیے زہریلی ہے تو تمہارے لیے بھی ہوگی۔ تو میں فوراً تھوڑا ہی اتروں گا مالک، گھٹن کم ہونے کا انتظار کروں گا۔ عبدالحق کو وہ تاخیر بری لگ رہی تھی، مگر زبیر کی بات بھی معقول تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے، پھر زبیر میٹرومیکس ہاتھ میں لیے خلا کی طرف بڑھا۔ عبدالحق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ نہیں زبیر، پہلے میں ہی اتروں گا، میرے پاس روشنی ہے مالک، آگے تو مجھے ہی رہنا ہے۔ زبیر نے دلیل دی، تم ہنڈا مجھے دے دو۔ حکم ماننے کا عادی زبیر جھجک رہا تھا۔ یہ مناسب نہیں ہے مالک، اس کے لہجے میں احتجاج تھا۔ خطرہ سب کے لیے برابر ہے۔ نہیں مالک، زبیر کو آگے جانے دے، خدا کے لیے۔ عقب سے رابعہ نے مداخلت کی۔ عبدالحق اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنی ہی دیر میں زبیر خلا میں اتر گیا۔ لیکن زبیر عقل مند تھا، وہ ایک دم نیچے نہیں اترا۔ اس نے ایک دم سے گہری سانس بھی نہیں لی۔ چند لمحوں میں اسے احساس ہو گیا کہ فضا میں گھٹن ضرور ہے، لیکن زہریلا پن نہیں ہے۔ پھر بھی احتیاط لازمی تھی۔ اس نے منہ اوپر کر کے پکارا، جب تک میں آواز نہ دوں آپ نیچے نہیں آئیں گے مالک۔ نور بانو نے جانثاری کا ایسا مظاہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اکا میاں کی وفاداری اور اثار سے وہ بے خبر تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیسے جان دی۔ نیچے سب ٹھیک ہے نا؟ عبدالحق نے پکارا۔ جی مالک، میں نیچے اتر کر آپ کو آواز دوں گا۔ عبدالحق خواتین کی طرف مڑا۔ آپ لوگوں کو نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف زبیر نیچے اتر گیا۔ پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد اس نے عبدالحق کو آواز دی اور خود پیٹرومیکس لے کر سیڑھیوں کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں میں عبدالحق بھی تہہ خانے میں نیچے اتر آیا۔ تہہ خانہ بہت بڑا نہیں تھا، وہ ٹھاکر کی خوابگاہ سے کچھ چھوٹا ہی تھا۔ وہاں 2 بڑی الماریاں اور ایک بڑی تجوری تھی۔ چابیوں کا گچھا عبدالحق کے پاس تھا۔ سب سے پہلے اس نے تجوری کھولی۔ تجوری میں موجود رقم دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس کو ایک نظر میں اندازہ ہوا کہ تجوری میں اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر نقد رقم موجود ہے۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں باہر نکال کر ڈھیر کر دیں۔ تجوری میں کاغذات بھی تھے۔ اس نے کاغذات بھی نکال لیے۔ کاغذات کا جائزہ لینے کا موقع نہیں تھا، اس نے انہیں بھی نوٹوں کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ اب وہ چھوٹی الماری کی طرف متوجہ ہوا۔ اس الماری میں سونے کے زیورات اور ملبوسات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس الماری کو بھی اس نے خالی کر دیا۔ سونے اور زیورات کو کپڑوں میں لپیٹ کر زبیر نے گٹھڑیاں بنا دیں۔ میں یہ اوپر پہنچاتا ہوں مالک، وہ بولا۔ عبدالحق نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور دوسری الماری کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بہت بڑی الماری تھی۔ عبدالحق جانتا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ بظاہر تو اب وہ چیزیں کسی کام کی نہیں تھی، لیکن وہ یہاں کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہر چیز اس کے باپ دادا بلکہ پرکھوں کی امانت تھی۔ اس نے الماری کھولی۔ الماری کیسی؟ وہ تو پورا اسلحہ خانہ تھا۔ ہر طرح کے ہتھیار وہاں موجود تھے، تلواریں، نیزے، بھالے، تیر کمان اور ڈھالیں بھی، اور ہر سائز کے تنچے اور بندوقیں بھی۔ پھر کارتوس کا ڈھیر بھی تھا۔ ایک لمحے کو عبدالحق نے سوچا یہ سب کچھ اس الماری میں ہی چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کا دل نہیں مانا۔ اس نے ان سب چیزوں کو بھی کپڑوں میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ سامان اتنا تھا کہ اسے گھر تک پہنچانے میں مزدوروں کی مدد لینی پڑی۔ عبدالحق نے سوچا تھا مزدوروں کی مدد سے تہہ خانے کی چھتیں توڑوا کر الماریاں اور تجوری بھی اٹھوا لے، لیکن رات میں کسی وقت ٹھاکر کی خوابگاہ کی چھت بھی بیٹھ گئی۔
جیسے امانت کے وصول کیے جانے کی منتظر تھی۔ نقد رقم، سونا اور زیورات عبدالحق نے حمیدہ کو سونپ دیے۔ زیورات کا جائزہ لیتے ہوئے حمیدہ نے اس پر احتجاج کیا، پتر تم مجھ اندھی پر یہ بوجھ کیوں ڈالتا ہے؟ یہ کہتے کہتے اس کی نظر اس جڑاؤ ہار پر پڑی۔ اس کے ہیرے آنکھوں کو چکا چوند کیے دے رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ کہا، یہ ہار تو میں بہو کو دوں گی پتر۔ اللہ کا شکر ادا کرو اماں، اب تم اندھی کہاں ہو، بہو کے لیے ہار پسند کر رہی ہو۔ عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا۔ حمیدہ کھسیا گئی۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، واقعی اب تو سب دکھائی دیتا ہے مجھے۔ پھر وہ بولی، اب تو خوش ہے نا پتر؟ ہاں اماں، اب میں انشاءاللہ گاؤں کو آباد کر سکوں گا، اور اللہ نے چاہا تو یہاں پہلے سے زیادہ خوشحالی ہوگی۔ اب تو یہ پاک سرزمین پر ہے نا، بس تو خوش رہ۔ عبدالحق نکلنے ہی والا تھا کہ نور بانو آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کہ ٹھاکر کی کتابیں تھیں۔ یہ کتابیں لے لیں آپ اپنے پاس رکھیں، فرصت سے دیکھوں گا انہیں، عبدالحق نے جاتے ہوئے کہا۔ نور بانو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے تھوڑا سا افسوس ہوا۔ عبدالحق کو صرف نقدی اور زیورات کی فکر تھی۔ باپ کے سیف سے نکلی ہوئی کتابوں کو اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو غلط سمجھ رہی ہے دھیے، حمیدہ نے اسے چونکایا۔ اس نے چونک کر حمیدہ کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ اسے پیسے کی فکر تھی، صرف اس لیے کہ وہ ہندوستان میں سب کچھ چھوڑ کر آنے والوں کو اس گاؤں میں آباد کرنا چاہتا ہے، انہیں خوشحالی دینا چاہتا ہے۔ اسے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ تو بس دوسروں کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے سوا اس وقت اسے اور کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ نور بانو شرمندہ ہو گئی۔ حمیدہ نے ہیروں کا ہار اس کی طرف بڑھایا۔ دھیے ذرا یہ پہن کر تو دکھا مجھے، آپ کو کیا پتہ چلے گا اماں؟ ارے میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، سب دکھائی دینے لگا ہے مجھے، تو پہن تو صحیح۔ نور بانو نے ہار لے کر دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت، بے حد جگمگاتا ہوا ہار تھا، مگر بہت بھاری بھی تھا۔ اس نے سوچا یہ پہن کر تو میری گردن ہی لٹک جائے گی۔ اس نے یہ بات حمیدہ سے بھی کہہ دی۔ کچھ نہیں ہوتا دھیے، تو پہن تو صحیح۔ نور بانو نے بڑے اشتیاق سے ہار پہنا۔ تب اسے اندازہ ہوا وہ پہلے جیسی مرگھل نہیں رہی۔ حمیدہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ خوب سجا ہے یہ تیرے گلے میں، پتہ ہے ٹھاکرانی نے بہت پہلے یہ مجھے دکھایا تھا، کہتی تھی اپنے بہو کے گلے میں ڈالوں گی یہ ہار۔ میں نے بھی سوچ لیا ہے، یہ ہار عبدالحق کی بیوی کے لیے ہے۔ نور بانو کا ہار اتارنے کے لیے حرکت میں آیا تھا، مگر حمیدہ کی بات سن کر اس کے ہاتھ نے ہار کو یوں گلے سے چپکا لیا جیسے اب اسے اتارنے نہیں دے گی۔ ساتھ ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بس ایک لمحے کی بات تھی، لیکن حمیدہ نے دیکھ لیا تھا۔ نور بانو ہار اتارنے لگی تو وہ جلدی سے بولی، رہنے دے دھیے، پہن لے، 2-4 دن اچھا لگتا ہے تیرے گلے میں۔ مگر نور بانو نے جلدی سے ہار اتار کر حمیدہ کو دے دیا۔ نہیں اماں، مجھے پتا ہوتا تو پہنتی ہی نہیں، کسی کی چیز جھوٹی کرنے سے کیا فائدہ؟ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کس کے نصیب میں ہے۔ مجھے تو ہی اچھی لگتی ہے اور عبدالحق کو بھی۔ مگر نور بانو اس کا جملہ پورا نہیں سن سکی، وہ اس سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ صبح عبدالحق حمیدہ کے پاس آیا تو اس کے چہرے سے دبا دبا ہیجان جھلک رہا تھا۔ نور بانو بھی وہیں بیٹھی تھی۔ میں شہر جا رہا ہوں اماں، کچھ منگوانا ہے؟ عبدالحق نے پوچھا۔ نہیں پتر، مجھے کیا منگوانا ہوگا، مجھے کچھ منگوانا ہے؟ اچانک نور بانو بولی۔ فرمائیے، عبدالحق نے نگاہیں جھکائے جھکائے پوچھا۔ اون لے آئیے گا میرے لیے، سردیاں آ رہی ہیں، سویٹر بننے ہیں۔ جی لے آؤں گا، یہ پیسے لے لیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت۔ عبدالحق نے نوٹ لے لیے۔ نور بانو وہاں سے چلی گئی۔ عبدالحق چند لمحے ہچکچاتا رہا، پھر بولا، اماں ایک بات پوچھنی ہے تم سے۔ پوچھو پتر۔ وہ اماں جب سے میں نے اپنا کمرہ دیکھا ہے بےتاب ہو گیا ہوں۔ عبدالحق اب بھی جھجک رہا تھا۔ پر اماں سوچتا ہوں خود غرضی کی بات ہے، اللہ کو بری نہیں لگے۔ ہاں بات تو بتا بیٹا۔ کل سے میرا دل چاہ رہا ہے اماں کہ اسی جگہ مکان بنواؤں۔ حویلی تو بہت بڑی تھی، میں وہاں اپنی ضرورت کے مطابق مکان بنوانا چاہتا ہوں۔ جہاں میرا کمرہ تھا وہیں میرا کمرہ ہو۔ ویسا سکون اماں مجھے کبھی کہیں اور نہیں ملا۔
نہ تو یہ بری بات ہے پتر، نہ ہی اس میں خود غرضی ہے۔ نہیں اماں، میری گاؤں کو آباد کرنے کی جو خواہش تھی یہ اس سے بھی بڑی خواہش ہے۔ جی چاہتا ہے پہلے اس پر کام کرا دوں، بلکہ میں نے سوچا ہے اماں، جہاں حویلی تھی وہاں ہمارے گھر کے ساتھ اور گاؤں والوں کے گھر بھی ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ بندے پر سب سے پہلا حق تو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ تو بے فکر ہو کر یہ کام کر پتر، اور اب تو تیرے پاس پیسوں کی کمی نہیں، دونوں کام ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ عبدالحق نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اٹھائے اور انہیں چوم لیا۔ تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا اماں، واقعی دونوں کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ حمیدہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو اللہ سے کتنا ڈرتا ہے پتر؟ کہاں اماں، ڈرتا نہیں ہوں، آدمی کا حق ہے کہ وہ اس سے ڈرنے کا حق رکھے۔ ہاں، کوشش ضرور کرتا ہوں۔ یہ تو بنیاد ہے اماں۔ ہدایت ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تجھے کس نے بتایا پتر؟ قرآن نے۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلی رکوع کی آیات ہے اماں۔ حمیدہ تھر تھرا کر رہ گئی۔ زندگی بھر وہ قرآن پڑھتی رہی مگر یہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر اسے عبدالحق پر فخر بھی ہوا اور پیار بھی آیا۔ وہ تو نو مسلم تھا مگر قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے پتر؟ تو اماں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے، پڑھ کر سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ تو کیسے سمجھ لیتا ہے؟ ترجمے والے قرآن بھی ہوتے ہیں اماں، اور اللہ کی مہربانی سے میں نے عربی بھی پڑھی ہے۔ عبدالحق کی نگاہوں میں نور بانوں کا سراپا لہرا گیا۔ یہ اس پر اس کی محبت کا احسان تھا۔ تو پتر خرچ تو سبھی کرتے ہیں، ایسے نہیں اماں، اللہ نے بتایا ہے مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ مختصر سی بات یہ ہے اماں کہ مال اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، اسی لیے تو میں ڈر رہا تھا۔ اچھا اماں، اب میں چلتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکلا۔ باہر نور بانو کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ٹھاکر کے سیف سے نکلی ہوئی کتابیں تھی۔ سنیے، مجھے آپ سے اجازت چاہیے۔ جی، عبدالحق ایک دم مؤدب ہو گیا۔ یہ آپ کے والد کی کتابیں، میں لے لوں؟ عبدالحق کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ اس کی کیفیت کو دیکھ کر نور بانو نے جلدی سے وضاحت کی، میں ٹھیک سے اپنی بات نہیں کہہ سکی شاید، میں آپ سے انہیں پڑھنے کی اجازت مانگ رہی ہوں۔ یہ آپ کی امانت ہوں گی، میرے پاس جب کہیں گے واپس دے دوں گی۔ عبدالحق مسکرا دیا۔ جی ضرور، کیوں نہیں، مجھے تو اپنے کام نپٹانے کے بعد ہی ان کی ضرورت پڑے گی، اور میرے کام دیر طلب ہیں۔ نور بانو نے دل میں سوچا، یعنی آنکھیں آپ کو دیکھنے کو ترس جایا کریں گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ عبدالحق سر جھکائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ محکمہ زراعت کا ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالحق سے ملاقات کا کب سے مشتاق تھا۔ پٹواری حسن دین نے جس انداز میں اس کا غائبانہ تعارف کرایا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان احمد جانتا تھا کہ حسن دین بہت اصول پرست اور سخت آدمی ہے۔ اگر وہ کسی شخص کی اتنی تعریف کرے تو اس شخص کے بہت اچھے ہونے میں شک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر وہ عبدالحق سے ملا تو حیران ہوا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ بہت کم عمر تھا۔ اس کی عمر 20-21 سے زیادہ ہرگز نہیں تھی، لیکن اس میں بڑوں جیسی متانت اور بردباری تھی۔ حسن دین نے مجھے بتایا آپ اپنے خرچے پر ریت ہٹوانے کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عرفان احمد نے کہا، جی ہاں، الحمدللہ، اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے۔ عبدالحق نے منکسرانہ انداز میں کہا، ہم نے طے کیا ہے کہ جتنی زمین بھی آپ برآمد کرائیں گے وہ آپ کی ہوگی۔ اس کی ضرورت نہیں، زمین تو اللہ کی ہے اور ضرورت مندوں کے لیے ہے، وہ آپ جانیں۔ ہماری طرف سے وہ تمام زمین آپ کی ہوگی۔ یہ ایک طرح سے میری، ہم سب کی طرف سے اس نوزائیدہ ملک کے لیے طرف سے اظہار تشکر ہے۔ آپ جو چاہیں کریں، ہمیں اس میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ تشکر کیسا؟ میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے وسائل ہیں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہی مجھے کرنا چاہیے۔ دراصل آپ صورتحال کو سمجھے بغیر ہمارے اس تشکر کو سمجھ نہیں سکتے۔ عرفان احمد نے گہری سانس لے کر کہا، ہم ہندوؤں کی منافقت اور مکاری اور انگریزوں کی عیاری کا شکار ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ تقسیم میں بھی دھاندلی کی گئی ہے۔
اور اب وسائل کی تقسیم کے معاملے میں بھی زیادتی کی جا رہی ہے۔ ایک تو ہمارا حق ہمیں دیا ہی نہیں جا رہا، دوسری طرف جو نام نہاد وسائل ہمیں ملنے ہیں ان میں بھی لیل و لات سے کام لیا جا رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دفتر میں لکھنے کے لیے کاغذ اور پینسل تک کی قلت ہے، لیکن اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ عبدالحق نے پوچھا۔ انگریز اور ہندو دونوں ہی تقسیم کے مخالف تھے، لیکن مسلم لیگ کی تحریک کے پیچھے عوامی طاقت ایسی تھی کہ انہیں ماننا پڑا، مگر ہندوؤں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پاکستان زیادہ دن نہیں چلے گا، آخر وہ خود آ کر ہندوستان سے ملے گا، تو یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ تقسیم میں دھاندلی اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ فارمولہ یہ تھا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، تو اکثریتی علاقے والے مسلمان مطمئن تھے۔ عین وقت پر انہیں پتہ چلا وہ تو ہندوستان میں بیٹھے ہیں، تب وہاں ان کا قتل عام ہوا۔ ہندوؤں اور سکھوں نے ہجرت کر کے پاکستان آنے والوں کی ٹرینوں کو کاٹ ڈالا۔ ابھی تو گرد بیٹھی نہیں، پھر بھی یہ یقینی ہے کہ شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور جو پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے انہیں یہاں آباد کرنے اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کا مسئلہ ہے، جبکہ وسائل ہیں ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ ہجرت کر کے آنے والوں میں گنتی کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے کسی پیارے کو نہیں کھویا ہو۔ بچے ماں باپ سے محروم ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ جو وہاں صاحب ثروت تھے ان کے پاس یہاں سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں۔ یہ انسانی ایثار اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ سرکاری مشینری کے سامنے مسئلہ صرف وسائل سے محروم اس ملک کو چلانے کا نہیں، ان لوگوں کی آباد کاری کا بھی ہے اور انہیں روزگار فراہم کرنے کا بھی ہے۔ واقعی یہ تو بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ جی ہاں، لیکن ہمارے پاس اللہ کی رحمت ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان اللہ کے حکم سے قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ ہندوؤں کا یہ خواب کہ پاکستان دوبارہ ان سے جا ملے گا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہم اس مشکل وقت سے گزر کر جب ابھریں گے تو انشاءاللہ بہت مضبوط ہوں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، عبدالحق نے بے حد خلوص سے کہا۔ انشاءاللہ آپ جیسے لوگ جو موجود ہیں، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کیوں آپ کے احسان مند ہیں۔ آپ ناقابل کاشت اراضی کو قابل کاشت بنا کر اپنے وطن کو اضافی وسائل مہیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے۔ اسی لیے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ تمام اراضی آپ کی ہوگی۔ عبدالحق عرفان احمد سے بہت متاثر ہوا۔ اس میں افسرانہ شان نہیں تھی، وہ ملک کی محبت سے سرشار تھا۔ ملک پر کوئی احسان کرے تو وہ اسے خود پر احسان سمجھتا تھا۔ وہ منکسر المزاج تھا اور خدمت کے جذبے سے معمور، اور عبدالحق نے اب تک تمام افسر ایسے ہی دیکھے تھے۔ انہیں دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ ملک بہت ترقی کرے گا۔ کسی بھی ملک کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اس کی بیوروکریسی امین اور دیانتدار بھی ہو اور اس سے محبت بھی کرتی ہو۔ اور ہاں، میں نے آپ سے وسائل میں اضافے کا سامان بھی کیا ہے۔ عرفان احمد نے اسے چونکایا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ میں نے ایک کانٹریکٹر سے بات کر لی ہے، جو ریت آپ ہٹوا رہے ہیں وہ بہت کام آئے گی۔ آپ کو اس کا معقول پیمنٹ بھی ملے گا۔ اگر آپ قبول کرتے ہوں تو یہاں دستخط کر دیجئے۔ عرفان احمد نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ریت کانٹریکٹر اٹھواتا رہے گا۔ عبدالحق نے کاغذ پر دستخط کر دیے اور ممنونیت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کے تعاون پر آپ کا شکر گزار ہوں، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ اور ہاں، کرنسی تبدیل کرانے کے لیے بھی تیار رہیے گا، پاکستانی کرنسی آنے ہی والی ہے۔ عبدالحق اس کا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بظاہر ناممکن نظر آنے والا کام ہر مرحلے میں آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا تھا۔ حسن دین کی طرف جاتے ہوئے وہ بہت مطمئن تھا۔ نور بانو ان کتابوں کا جائزہ لے رہی تھی جو ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے سیف سے نکلی تھیں۔ ان میں ایک کتاب تو سیرت النبی پر تھی، دوسرا قرآن پاک کا ترجمہ تھا، پھر ایک اور کتاب تھی احکامات الہی۔ کتابوں کو سرسری طور پر دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ وہ پڑھنے والے نے انہیں بڑی دیدہ ریزی سے پڑھا ہے۔
اہم عبارت کو پینسل سے خط کشیدہ کیا تھا، جا بجا حاشیے میں تبصرے لکھے تھے اور تبصروں سے پڑھنے والے کی فہم کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ نور بانو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عبدالحق کے والد کا کام تھا، کیونکہ جب اس نے عبدالحق سے ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں پوچھا تھا تو اس کے جواب میں اس کی الجھن ظاہر ہو رہی تھی، یعنی اسے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کا علم نہیں تھا۔ اور بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ مذہب تبدیل کر لے اور بیٹا اس تبدیلی سے بے خبر رہے؟ دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ کتابوں کا مطالعہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس نے سنا تھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ قرآن تک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ بات تو گاندھی کے بارے میں بھی کہی جاتی تھی، لیکن جس طرح عبارات کو خط کشیدہ کیا گیا تھا اور جس طرح حواشی میں تبصرے تحریر کیے گئے تھے، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ قاری اور مبصر مسلمان نہیں بھی تھا تو لازمی طور پر مسلمان ہو گیا ہوگا۔ معاملہ عبدالحق سے متعلق نہیں تھا، تب بھی اس کے لیے دلچسپی ہی تھی، لیکن عبدالحق کے متعلق کی وجہ سے وہ نور بانو کے لیے ایک ایسی گتھی بن گیا جسے وہ ہر حال میں سلجھانا چاہتی تھی۔ قرآن پاک میں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی توجہ کا مرکز وہ روشن آیات تھیں جو اللہ کے قادر مطلق، واحد اور احد ہونے کی دلیل تھیں۔ نور بانو کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان میں سورہ ملک کی وہ آیات بھی تھیں جنہیں سن کر عبدالحق ایمان لایا تھا۔ وہاں حاشیے میں ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے لکھا تھا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا، یہ بالکل سچ ہے، اس پر میں اپنی ڈائری میں تفصیل سے لکھوں گا۔ یہ پڑھ کر نور بانو کو اس کی ڈائری کے بارے میں تجسس ہوا۔ تب اسے پہلی بار پتہ چلا کہ ان کتابوں میں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی 2 ڈائریاں بھی ہیں۔ اس نے دونوں ڈائریوں کا سرسری جائزہ لیا۔ ایک تو واقعتاً ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے روز و شب کی ڈائری تھی، جبکہ دوسری ڈائری مختلف تھی۔ اس میں ٹھاکر نے اپنے تجربات، مشاہدات تحریر کیے تھے اور جو کچھ اس نے پڑھا تھا اس پر تبصرے لکھے تھے۔ نور بانو نے پہلی ڈائری کو ذاتی قرار دے کر چھوڑ دیا۔ اصولاً تو دوسری ڈائری بھی ذاتی تھی اور اسے بلا اجازت اسے پڑھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر اس نے سوچا وہ صرف ان آیات پر ٹھاکر کا تبصرہ پڑھنا چاہتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالآخر اس نے وہ صفحہ نکال لیا جہاں ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے سورہ ملک کی ان آیات پر تبصرہ لکھا تھا۔ وہ اسے پڑھنے لگی۔ یہ نشانی بڑھ کر میں آسمان کا مشاہدہ کرنے کے لیے نکلا۔ میرا خیال تھا یہ 2 منٹ کا کام ہوگا۔ میں باہر نکلا اور میں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ پہلی بار احساس ہوا میں آسمان کو دن میں 10 بار دیکھتا ہوں، مگر غیر شعوری طور پر۔ میں نے کبھی شعوری طور پر آسمان کو نہیں دیکھا، مشاہدہ کبھی نہیں کیا، اس پر غور کبھی نہیں کیا۔ اس اتنی بڑی چیز کو میں کیسے نظر انداز کرتا رہا؟ ہم سبھی ایسا کرتے ہیں، اسی لیے تو حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں۔ اس کتاب میں بالکل سچ لکھا ہے کہ چیزوں کو دیکھو، ان پر سوچو اور غور کرو، ان میں نشانیاں ہیں۔ تو جب میں نے پہلی بار آسمان کو سمجھنے کے خیال سے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ صحرا کے آسمان کو منش غور سے دیکھے تو ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کا کوئی انت نہیں۔ اپنے سر کے عین اوپر دیکھو تو وہ گنبد کا مرکزی نقطہ لگتا ہے، آسمان کا بلند ترین مقام، اور وہاں سے ہر سمت میں وہ ایک جیسا ستواں ہے، ہلکا سا ہموار، ہر سمت میں دور تک، حد نگاہ تک چلا جاتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اس میں ذرا سی بھی ناہمواری نہیں، کہیں ذرا سا بھی فرق دکھائی نہیں دیتا، اور صحرا کی وسعت میں بھی آسمان صحرا سے بڑا، بہت بڑا دکھائی دیتا ہے۔ میں بہت اچھی طرح مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک سمت نظر جما کر دیکھا، ایک جگہ دھرتی اور آکاش ملتے دکھائی دے رہے تھے۔ آکاش کا نیلا پن صحرا کی ریت سے گھلتا ملتا نظر آ رہا تھا۔ میں آگے اس طرف بڑھنے لگا۔ کچھ آگے جا کر میں رکا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، اب بھی آسمان کا مرکزی نقطہ، بلند ترین مقام عین میرے سر کے اوپر تھا، حالانکہ میں کوئی 50 قدم آگے چلا آیا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہی منظر تھا، دھرتی اور آکاش آپس میں گھل مل رہے تھے۔ میں آگے ہی آگے بڑھتا رہا، بار بار میں رک کر اوپر دیکھتا،
لگتا تھا آسمان کا مرکز میرے ساتھ سفر کر رہا ہے اور سامنے آخری منظر وہی تھا، دھرتی اور آکاش کے گلے ملنے کا۔ میں بھی ایک دھن میں تھا، بڑھتا رہا مگر آسمان کے مرکز کی حد سے نہیں نکل سکا۔ ہاں، سامنے کا منظر ضرور بدل گیا۔ اب آسمان جھاڑیوں کو چوم رہا تھا۔ میں اور آگے بڑھا تو آسمان ان جھاڑیوں کی حد سے بھی دور نکل گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے گاؤں کے آثار تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں اپنی دھن میں بہت دور نکل آیا تھا مگر آسمان کے مرکز کی حد سے باہر نہیں نکل سکا تھا۔ مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، میرے پاؤں شل ہو گئے۔ میں وہیں بیٹھ گیا، دیر تک مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ اب مجھے اتنی ہی دور پیچھے بھی جانا تھا۔ میں نے بہت غور کیا اور کچھ میری سمجھ میں آنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ میں دنیا کے کسی ملک میں چلا جاؤں۔ آسمان کا مرکز میرے سر کے عین اوپر ہی رہے گا۔ اس کا مطلب آسمان کی وسعت نامعلوم ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آسمان کے مرکز کی وسعت اتنی ہے کہ پوری زمین بس اسی کے نیچے ہے۔ میں کہیں بھی کھڑا ہو کر دیکھوں خود کو اسی مرکز کے عین نیچے پاؤں گا۔ میں آسمان کی ناہمواری کھوجنے نکلا تھا، کئی گھنٹوں میں میلوں کی مسافت طے کر کے نامراد لوٹا، لیکن نہیں، میں نامراد نہیں تھا، میں تو ایک بہت بڑا بھید سمجھ کر آیا تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں آسمان فریب نظر ہے۔ مجھ سے کہیں تو میں ان سے فرمائش کروں کہ اس طرح کا ایک چھوٹا سا، بہت ننھا منا سا فریب نظر تخلیق کر کے تو بتاؤ، تو مانو۔ فریب سب کے لیے نہیں ہوتا، کسی کو فریب لگتا ہے، کسی کو نہیں لگتا۔ یہ کیسا فریب نظر ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو ہوتا ہے، تمام انسانوں کے پرکھوں کو بھی ہوتا رہا اور آنے والی نسلوں کو بھی ہوتا ہی رہے گا۔ ہاں، فریب نظر ہوتا ہے۔ آدمی جب آسمان اور زمین کو ملتے دیکھتا ہے وہ فریب نظر ہوتا ہے، مگر سب کو الگ الگ، اپنی اپنی نظر کے مطابق ایک ہی جگہ کھڑے ہر آدمی کو زمین و آسمان ملتے دکھائی دیں گے، مگر کسی کو کہیں اور کسی کو کہیں، کسی کو آگے، کسی کو درمیان میں اور کسی کو پیچھے، اپنی اپنی نظر کی بساط کے عین مطابق۔ مجھے افسوس ہوا یہ نشانی میرے مذہب کی کتابوں میں کیوں موجود نہیں۔ میں شروع سے سمجھتا تھا کہ بھگوان، خدا، اللہ ایک ہی ہستی کے نام ہیں، فرق تو صرف زبانوں کا اور تہذیب و ثقافت کا ہے، لیکن یہاں میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، بنیادی فرق تو تعلیمات کا ہے، مذہبی عقائد کا ہے، عمل کا ہے، اور اب میں اس پر غور کرنا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ نشانی اتفاقاً پڑھی تھی، میں تو بس قرآن کی ورق گردانی کر رہا تھا، نامانوسیت کی وجہ سے میں جم کر پڑھ نہیں پا رہا تھا، یوں ہی میری نظر اس عبارت پر پڑی اور جم گئی۔ اب سوچتا ہوں کہ جس کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے ایسی دلیل نظر آئے اس میں اور کتنا کچھ ہوگا۔ اب میں اس کتاب کو باقاعدہ پڑھوں گا۔ مجھے لگتا ہے کوئی بہت بڑی طاقت میرے اندر سے میری رہنمائی کر رہی ہے۔ نور بانو سوچ میں ڈوب گئی۔ کیسی عجیب بات تھی کہ باپ کی نظر انہی آیات پر پڑی اور بعد میں بیٹے نے انہی آیات کو سن کر اسلام قبول کیا۔ یقیناً اللہ نے دونوں کی رہنمائی کی۔ وہ اس ڈائری کو پڑھنا چاہتی تھی، لیکن بغیر اجازت کے پڑھنا اخلاقی اعتبار سے بری بات تھی۔ اس نے سوچا وہ اس کے لیے عبدالحق سے اجازت لے لے گی۔ گاؤں میں زراعت کے مستقبل سے مایوس ہو کر کام اور ٹھکانے کی تلاش میں جانے والے شہر کی خاک چھان کر واپس لوٹے مایوس ہو کر تو حیران رہ گئے۔ گاؤں میں مصروفیت اور گہما گہمی کا عجیب عالم تھا۔ کئی جہتوں میں کام ہو رہے تھے اور بہت تیز رفتاری سے ہو رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ حویلی برآمد ہو چکی ہے، بلکہ اب تو حویلی کی ہی جگہ مکانات تعمیر کیے جا رہے تھے۔ دوسری طرف ٹریکٹر اور مزدور اب حویلی کے اطراف سے ریت ہٹانے میں مصروف تھے۔ اچھا خاصا علاقہ صاف ہو چکا تھا۔ تیسری طرف شہر سے ٹرک اور اونٹ گاڑیاں ریت لینے کے لیے مسلسل آ رہی تھیں۔ ریت کے پہاڑ سمٹ رہے تھے۔ منظر صاف ستھرا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ عبدالحق کے پاس پہنچے۔
عبدالحق نے پرتپاک لہجے میں ان سے حال احوال پوچھا، پھر بولا کوئی بات نہیں۔ وہ سب شرمندہ ہوئے، نہیں بھائی، کوئی امکان نظر نہیں آتا، کوئی بات نہیں بنی، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ عبدالحق نے انہیں دلاسا دیا، ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی املاک اور اراضی ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جن کے پاس ہندوستان میں ان اراضی اور املاک کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں، جو وہ ہندوستان میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہمارا تو صرف زبانی دعویٰ ہے، ہم ایسی افراتفری میں جان بچا کر نکلے کہ ہمیں کاغذات کا خیال بھی نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا کارساز ہے۔ ان لوگوں کا اندازہ تھا کہ عبدالحق کے خواب کی تعمیر ملنے میں وقت لگے گا، مگر یہ طے تھا کہ اب یہ گاؤں خوشحال ہو کر رہے گا۔ وہ انتظار کر سکتے تھے، لیکن وہ کھسیا رہے تھے۔ انہیں شرمندگی تھی کہ وہ اپنا گاؤں چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے۔ اب کس منہ سے وہ وہاں رہنے کی بات کرتے؟ عبدالحق نے ان کو شرمندگی کو محسوس کیا۔ تو اب فکر کی کیا بات ہے؟ اس نے بے حد اپنائیت سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ یہ گاؤں آباد بھی ہوگا اور خوشحال بھی۔ دیکھ لیں، آپ سب کے لیے مکان بھی بن رہے ہیں، انشاءاللہ زمین کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اصل میں ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آپ گاؤں کی طرف سے مایوس ہو کر حویلی کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ عمر نے کہا، حویلی برآمد کرائے بغیر ہم یہ اتنا بڑا کام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ عبدالحق نے وضاحت کی،